اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا حیا کا وہ معنی نہیں جو تم نے سمجھا ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر سمجھا دیں کیا معنی ہے حیا کا؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر میں جو موجود افکار ہیں ان کی حفاظت کرو، اپنی سوچوں کی حفاظت کرو، پھر تم نے اللہ سے حیا کی۔ اور حضور فرمانے لگے جو کچھ تمہارے پیٹ کے اندر ہے جب تم اس کی حفاظت کرو گے تو پھر تم نے اپنے رب سے حیا کی، یعنی حرام نہ کھانا۔ نہیں پتہ سارے زمانے کو کہ تمہارا رزق حلال ہے کہ حرام ہے، پر تمہارے رب کو پتہ ہے نا، لہذا حیا کرنا، لقمہ حرام قریب نہ آنے پائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ بھی یاد رکھنا کہ موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو تم نے یاد رکھا ہوا ہو، اور فرمایا یہ بھی یاد رکھنا کہ تم نے قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر تم نے ان سب چیزوں کو یاد رکھا پھر تم نے صحیح معنوں میں اپنے رب سے حیا کی، اور اگر تم نے یہ بھلا دیا ہے اور بس ٹھیک ہے دوڑ کے آئے نماز پڑھ لی اور جناب محفل میلاد میں جانے کا وقت آیا تو کہیں سے ادھار ٹوپی لے کے سر پہ اوڑھ لی اور لباس جو ہے وہ شلوار قمیض والا نکل آیا اور لہجہ بدل گیا، تو پھر کچھ ظاہری طور پر تو چیزیں بہتر کی لیکن حقیقی معنوں میں اپنے رب سے حیا نہیں کی۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے قیامت کے دن، لیکن وہ اللہ ہوا میں اڑا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے، جب اکیلے ہوتے تھے پھر گناہ کرتے تھے۔ ان کی وہ جو تنہائی کی ناپاکی ہے نا، یعنی وہ جو اکیلے میں رب سے حیا کرنا چاہیے تھا، وہ حیا چونکہ موجود نہیں ہے تو رب فرمائے گا وہ تو تم نے لوگوں کے سامنے وزادار بن کے وقت گزارا ہے، میرے سامنے تو تمہاری تنہائی بڑی ناپاک رہی، لہذا وہ سب نیکیاں بھی ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ خوبصورت زندگی، خوبصورت لب و لہجہ، خوبصورت بولنا، خوبصورت آنا جانا۔ میں طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ بڑی پسند کا بھی تمہارا کھانا پکا ہوا ہو تو اس طرح نہ کھاؤ کہ محسوس ہو کہ پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد کھا رہا۔ تمہارا لہجہ صاف ستھرا، تو جو ہمیں کہا گیا کہ بھوک ہو بھی تو ذرا ہاتھ ہٹا لو، کھانے میں پینے میں لباس پہننے بھی آپ انوکھے۔ میں نوجوانوں سے عرض کروں گا تمہاری کٹنگ کیوں اس طرح کی لگے کہ جس میں کوئی طبیعت کا انوکھا پن ظاہر ہو، جس سے تمہاری وزاداری پہ ضرب آئے۔ تمہارا بات کرنا اتنا کمزور کیوں لگے کہ جس سے محسوس ہو کہ یار اس کی تو ابھی تربیت ہونے والی۔ تمہیں کیوں اس بات کی کمزوری محسوس ہو کہ لوگ میری طرف دیکھیں، لوگ مجھے جاننے لگ جائیں گے، تو کمزوری ہے۔ ایک خوبصورت وزاداری، یعنی خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایک خاص اطمینان ہو، زندگی میں ٹھہراؤ ہو، حسن ہو، آپ جہاں ہوں وہاں مطمئن ہو۔ آپ کی طبیعت بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون عطا فرمایا ہوا ہے، ٹھہراؤ ہے، خدا کا شکر ہے، دولت ہے، صحت ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، دوست اچھے ہیں۔ آپ ان ساری جائز نعمتوں پر اللہ کے حضور شکر گزار ہوں، لیکن کوئی مزاج میں چھچھورا پن نہ ہو، کوئی طبیعت اس طرح کی نہ ہو جس طرح محسوس ہو کہ آپ اپنا بوجھ کسی پر ڈالنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کوئی اضطراب کا شکار ہیں یا بے چینی کا شکار ہیں۔ ہم کبھی کبھی اپنے حالات بتاتے بھی اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ بعض دفعہ کہنے کو جی چاہتا ہے یار کوئی نعمت ہے ہی نہیں تیرے اوپر، اتنا کمزور ہو گیا تو ہر بات میں دکھڑی سنا رہا، ہر وقت کا دکھ ہی تیرے ساتھ ہے، اتنے کمزور نہیں۔ نہایت وزاداری، نہایت خوبصورتی۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک کمبل میں وقت گزارا ہے، مدینے سے دور ربضہ میں زندگی گزاری، 5 لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، لیکن رسول کریم نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ لیکن وہ ٹاٹ اور بوریے میں بھی وزادار، اطمینان، سکون، ٹھہراؤ، اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبولیت، یہ اصل کامیابی ہے بندہ مومن کی۔ نہ بھی رش ہو، نہ بھی نعرے ہوں، نہ بھی زیادہ لوگ جانتے ہوں، لیکن انسان کی طبیعت وزادار ہو، اس کے اندر اطمینان ہو۔ اور کچھ لوگ اتنے مطمئن ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ رسول پر بھروسہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر صبر اور شکر اتنا غالب ہوتا ہے، ان کے لہجے کے اندر ٹھہراؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان سے مل کر جینے کو جی چاہتا ہے، ان سے ملاقات کر کے انسان کو زندگی گزارنے کا لطف آنے لگتا ہے۔ یعنی جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے، انسان کو ٹھہراؤ نصیب ہو، کرم نصیب ہو، ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کی بات سنیں۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں اطمینان اور سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ محبوب کے قدموں کا صدقہ ہمیں وزاداری نصیب کرے۔